ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے ایسے کیوں چیخ رہی ہے، اسے کیا ہوا؟ کوئی اسے درد ہو رہا ہے، کوئی پین ہے، آخر کیا پرابلم ہے اس کو؟ کچھ عورت نے اس کو پانی پلا رہی ہے، کچھ سائڈ لے جا رہی ہے اور یہ عورت چیخی جا رہی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد جو بات مجھے پتا چلا ہے، اللہ بہتر جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو سبق ہمیں ملتا ہے، ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سبق ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ عورت اصل میں یہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب یہ حرم میں پہنچی تو خانہ کعبہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، جو پتا چلا ہے خبروں سے۔ دیکھیے جو سبق ہے، جو نصیحت ہے، جو اصل میں اس واقعے کو سنا کر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہرحال بالکل سچ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو مجھے پتا چلا ہے اس کے بیس پر جو سبق ہم سب کو ملتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ عورت حرم میں پہنچی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، یہ پریشان ہوئی، سب کو خانہ کعبہ نظر آ رہا، جو ساتھ میں عورتیں ہیں اور جو لوگ سب کو نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ پریشانی میں چیخنے لگی، تو یہ جو چیخ رہی تھی اسی وجہ سے چیخ رہی تھی کیونکہ اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آئے تو آدمی پاگل ہونا تو لازمی ہے، وہ تو چیخے گا، پکارے گا اللہ اکبر مجھ سے کیا ہوا ایسا، میرے دوستوں کو نظر آ رہا، ساتھ والوں کو نظر آ رہا، خانہ کعبہ کے سامنے کتنی محرومی کی بات ہے کہ خانہ کعبہ مجھے نظر نہ آئے، تو اس وجہ سے چیخ رہی ہے۔ اور پھر اس کو لے جایا گیا، پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ سوچو ذرا کہ تم نے زندگی میں کیا گناہ کیا، خانہ کعبہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، صرف کیا گناہ کیا کہ تمہیں خانہ کعبہ نظر نہیں آیا؟ اس نے بہت سوچا، بہت سوچنے سے بعد اس عورت نے بتایا کہ ایسا خبروں کے مطابق مجھے پتا چلا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ مجھ سے زندگی میں ایک گناہ ایسا ہوا کہ میں لوگوں کو غسل، عورتوں کو غسل دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کتنی شرم کی بات ہے، لوگوں کو غسل دینے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، مردے کو کیسے غسل دیا جائے، تو جیسے قبر کھودنے والے ہوتے ہیں ویسے ہی غسل دینے والے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت غریب گھر سے تھی اور غسل دینے عورتوں کو یہ جاتی تھی۔ مردے کو ایک گھر میں کچھ بھائی رہتے تھے، وہ مالدار لوگ تھے، وہ لوگ اس کے گھر میں ایک بھائی کی بیوی کے ساتھ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، دونوں میاں بیوی کا بھی غسل دینے کے لیے اس عورت کو بلایا گیا تھا۔ اس گھر میں غسل دینے کے لیے گئے تو باقی کے جو بھائی تھے، اچھا دونوں میاں بیوی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچے بھی تھے اور بھی بھائی تھے گھر میں، تو اس نے بچوں کے چچا اور چچیوں نے جب یہ عورت اور اس عورت کو، مردے عورت کو غسل دے رہی تھی، تو چچا اور چچیوں نے ایک تعویذ دیا کہ اس تعویذ کو مردے کے منہ میں رکھ دیا جائے، جب غسل دو تو اس نے منع کر دیا۔ بہرحال پیسوں کا لالچ دیا گیا اور پیسوں کے لالچ میں اس نے وہ کام کیا، وہ تعویذ اس مردے کے منہ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ 1-1.5 مہینے کے بعد یہ جو دونوں میاں بیوی جن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، ان کے جو 2 بچے تھے ان میں سے ایک بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ غسل دینے کے لیے پھر اسی گھر میں آئی تو چچا اور چچیوں نے پھر ایک تعویذ دیا، اس بچے کے منہ میں رکھ دیا، پیسوں کا لالچ دیا اور اس نے لالچ میں آ کر تعویذ اس بچے کے منہ میں رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ جو دوسرا بچہ بھی تھا وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کو احساس ہوا کہ آخر یہ تعویذ مجھ سے رکھوائے گئے تو یہ باقی جو بھائی تھے اسے مرنے والے کے، تو جو باقی بھائی تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر اس بھائی کی جو زمین جائیداد اس کے حصے میں آ رہی تھی وہ بچے لے جاتی، تو ان دونوں بچوں کو بھی نپٹانے کے لیے سلفی اور کالا جادو کو استعمال کیا گیا اور تعویذ اس کے منہ میں رکھوایا گیا۔ اس کو جب یہ احساس ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں،
جو ہوگا تو ہوگا، اس نے اپنے اس جرم کا اقرار کیا، اس نے جو غلطی کی تھی شاید اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی، اس گناہ میں یہ توبہ نہیں کر پایا، اللہ اس کے پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ اتنا بڑا ظلم کر دیا، ناجائز اور حرام کام، مردے کے منہ میں تعویذ رکھنے کام کیا، اسی وجہ سے مجھے خانہ کعبہ، شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھے ناراض ہے اور خانہ کعبہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں، یہ واقعہ کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے وہ الگ میٹر ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کے جوش دلانے والا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عبادتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہم زندگی میں کبھی دیسیوں سال گزر جانے پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے لیے نہیں بلاتے ہیں، شاید ہم کس گناہ کے مار کے اوپر ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، کشمیر گھومنے جا رہے ہیں اور ہر جگہ ممبئی کا سیر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ کے گھر حاضری ہمیں نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے مار ہوتی ہے، مہینوں گزر جائے، فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم فجر کی نماز، تہجد، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے یہ تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے سالوں سے ہمیں توفیق ملتی ہے، فجر کی نماز میں سالوں سے ہمیں اٹھنے کی توفیق ملتی ہے، سوچو کبھی کس گناہ کے مار سے ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازیں کی توفیق چھین لیتا ہے، ان کے گھر کی حاضری کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ایسا بھی کرتا ہے جیسا اس خاتون کے ساتھ ہوا، ضروری نہیں